اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ ہمیں ہر نعمت سے نوازا۔ میں آج جس بارے میں بات کر رہا ہوں وہ تقوی کے بارے میں ہے۔ تقوی ہے کیا اور اس کی شرطیں کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس میں انسانوں کو آباد فرمایا، تو انسانوں کے ساتھ ہی یعنی جو سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اماں حوا کو بھی دنیا میں بھیجا۔ پھر اس سے نسلیں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پہچان کے لیے قبیلے بنائے، نسب حسب ذات پات یہ سارے بنائے، لیکن یہ اتنی بنانے کے باوجود اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ صرف ایک پہچان کے لیے تھی۔ لیکن ہم لوگ حسب نسب کو لے کر بہت غرور اور تکبر کرتے ہیں کچھ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں پناہ میں رکھے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں جو شرائط ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایاز اور محمود ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں۔ فرق رکھا تو وہ تقوی کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو تقوی دار ہے، متقین ہے، وہ میرے قریب ہے۔ اب اس کی کیا شرطیں ہیں؟ وہ تقوی ہے کیا؟ تقوی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد کنڈے ہوں بہت زیادہ تعداد میں، وہاں سے تمہارا گزرنا محال ہو، مشکل ہو، بہت دشوار ہو، لیکن آپ اس میں سے گزرتے ہو اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے اور باحفاظت گزر جاتے ہو۔ یہ تقوی ہے۔ یعنی دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہوں گے قیامت تک، لیکن ہمیں اپنے دامن کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنی خود، جہاں تک ہو سکے ہر مسلمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمارے ذمے ہیں۔ لیکن تقوی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی کتابوں میں اس کی شرطیں ہیں، قرآن پاک میں اس کی شرطیں ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، جو ہم نے پہلے نازل کیا ان پر ایمان لائے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس کی شرطیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی شرط، اگر انسان تقوی، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی دار بنے، لیکن کچھ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن کامل متقین وہ ہو سکتا ہے جو ان چیزوں پر عمل کرے گا، ان باتوں پر عمل کرے گا۔ یعنی 12 شرطیں ہیں، اگر وہ ان پر عمل کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ کامل متقی ہوگا اور ایماندار ہوگا۔ ایماندار تو ہوگا لیکن تقوی دار ہوگا۔ تو نمبر 1، غیبت سے باز رہنا،
غیبت نہ کرنا۔ غیبت دیمک کی طرح آپ کے گناہوں کو، آپ کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی آپ کی نیکیوں کو کمی کرتا ہے اور گناہوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جس کی آپ غیبت کرتے ہو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو کم کرتا ہے۔ اب غیبت ہے کیا؟ یہ نمبر ایک شرط ہے کہ آپ نے اس سے محفوظ رکھنا ہے، تب آپ متقی کہلائیں گے۔ یعنی غیبت وہ چیز ہے کہ آپ اگر کسی جگہ محفل میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور وہ شخص موجود نہ ہو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہی الفاظ اس کے سامنے کہتے ہیں اور اسے ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے۔ نمبر ایک یہ غیبت، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کی مردار گوشت کھا رہا ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی نیکیوں میں کمی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ نمبر دو، کسی کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ آج کل زیادہ تر کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو کہہ کر اڑواتے ہیں، دونوں گناہ ہیں۔ اور مذاق اڑانا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کا مذاق اڑائے گا بروز محشر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ کہ جب جنت میں داخل ہونے کا وقت ہوگا، اور جس نے دنیا میں مذاق اڑایا ہوگا اس کو بلایا جائے گا، اسے کہا کہ جنت میں داخل ہو جا، لیکن وہ جنت، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب وہ جائے گا، سفر کرے گا اور جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا تو اس کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر وہ چلا جائے گا۔ پھر فرشتے اسے کہیں گے کہ بھئی جاؤ، آپ جنت میں جاؤ۔ جب وہ جائیں گے پھر رستے میں جب پہنچتے پہنچتے دروازے قریب پہنچیں گے، فرشتے دروازے بند کر دیں گے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ کرتے 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 وہ مایوس ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے یہ مذاق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں کا مذاق اڑانے سے محفوظ رکھے۔ اور بدگمانی سے بچنا، نمبر تین۔ اب بدگمانی کیا ہے؟ کوئی بھی آتا ہے مجھے کوئی بات سناتا ہے اور میں اس پر عمل کر لیتا ہوں۔ اب بدگمانی اتنی بڑا فعل ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ دیکھو اس میں دو خاندان بھی ناراض ہو سکتے ہیں، دو خاندانوں میں لڑائی پڑ سکتی ہے۔ آپ بدگمانی میں اپنے بھائی سے آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے، یعنی بدگمانی سے بچو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ آپ فلانی جگہ سے صدقات اور جو زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور وہ دیتے تھے تو وہ لے کر آؤ۔ لیکن وہ صحابی جو تھے وہ وہاں گئے اور آدھے رستے سے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور میں اس لیے وہاں سے آ گیا اور وہ نہیں دے رہے۔ یعنی یہ بدگمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈالی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان سے جنگ کرنی چاہیے اور جنگ کریں گے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا۔ جب تحقیق کے لیے صحابہ کو بھیجا تو انہوں نے ان کا احترام کیا، عزت کی، اور جو صدقات اور جو واجبات تھے ان پر زکوٰۃ میں وہ عطا کیے اور واپس آ گئے۔ اس لیے جو بھی بات ہو اس کی پہلی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور نمبر چار، اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ یعنی نظر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے، ایک دفعہ دیکھتے ہو تو اللہ تعالی، یعنی نامحرم عورتوں سے، مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد عورت کو نہ دیکھیں، نامحرم جو ہے، جن سے ان کا پردہ ہے۔ اور اگر وہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ تو معافی ہے، لیکن دوسری دفعہ دیکھنا وہ گناہ میں ہے، اور کسی کی آنکھ سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اس لیے اس سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے نظروں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر پانچویں، جھوٹ نہ بولا جائے۔
آج کل جھوٹ بڑا عام ہو گیا ہے، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہی جاتے ہیں۔ اور جھوٹوں کے بارے میں قرآن پاک میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو شخص جھوٹ بولے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کی اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے۔ یعنی ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولنا ہو سکتا ہے کسی جگہوں پر ایک بندہ ناراض ہو جائے، لیکن سچ کی جو لذت ہے نا وہ بڑی دیر تک رہتی ہے، اور سچ کی جو راحت اور سکون ہے وہ بھی بڑی دیر تک رہتی ہے۔ لیکن جھوٹ نہ راحت ہے نہ سکون ہے، اپنے اعصاب پر بوجھ ڈالنا ہے۔ یاد رکھنا، جھوٹ صرف 3 جگہوں پہ بولا جا سکتا ہے، کہ 2 خاندانوں کو آپس میں جوڑنا، وہاں پر بولا جا سکتا ہے۔ کسی کی جان بچانا، اپنی جان بچانا، یہاں بولا جا سکتا ہے۔ اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا، ان 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، باقی جھوٹ بولنا ناجائز ہے۔ نمبر 6، اپنی بڑائی طلب کرنا اور غرور کرنا۔ یعنی اپنی بڑائی طلب کرنا اور غرور کرنا، یہ کتنا سخت ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ غرور کرنا گناہ تو دور کی بات، جو شخص غرور کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص غرور کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور اپنی بڑائی طلب کرنا، یعنی اپنی نام کی گن گنوانا، لوگوں سے بڑائی طلب کرنا۔ یہ نام، اس نام کی وجہ سے دنیا میں جو چاہے گا کہ میرا نام ہو جائے، بڑے عابد، بڑے عالم، بڑا شہید، بڑا سخی، اسی نام کی وجہ سے جہنم میں گریں گے۔ بڑائی ہے تو صرف اللہ کی ہے، غرور اسی کو لائق ہے۔ ہم تو خاک تھے، خاک ہیں، خاک رہیں گے اور خاک ہو جانا ہے۔ اور نمبر 7، وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز کیا چیز ہے؟ اسلام کا اہم ستون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز، مومن کی نجات ہے نماز۔ قبر میں ساتھ دے گی نماز، حشر میں ساتھ دے گی، یہاں تک کہ نماز جنت میں داخل کروائے گی۔ نمبر 8، سنت پر قائم رہنا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ 9، یعنی یہ شرائط میں سے کی شرائط بھی ہے کہ اللہ کی رضا میں سے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ نمبر 10، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور نمبر 11، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس پر شکر کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صابروں کو بحساب اجر دیا جائے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ متقین لوگوں کی صفات ہے، اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان پر آپ عمل کریں گے 12 چیزوں پر، تو آپ متقی یا تقویدار کہلائیں گے، تقوی تک پہنچ سکتے ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا، چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہو۔ اور
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ ہم لوگ تو خرچ نہیں کرتے، کرتے نام کے لیے، نہ 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 نہ۔ آپ خرچ کرو گے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، تو جو بعد میں وہ کماتا ہے وہ نہیں کماتا، وہ دراصل دیتا ہی اللہ ہے، لیکن ہم دیتے ہوئے بڑا کنجوسی کرتے ہیں۔ اس لیے جتنا دیا یہ سوچو کہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جانا ہے، یعنی بے کپڑوں آئے تھے، کفن بھی نہیں تھا، کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے ہی بھیجا، لیکن جب جاتے ہیں تو اللہ ایک اور احسان ہم پہ کرتے ہیں کہ کفن دے کے ہمیں بیچتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کتنی رحمت ہے، پیدا تو ہم ایسے ہی ہوتے ہیں بغیر کپڑوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے پاس بلاتا ہے تو کپڑوں کے ساتھ بلاتا ہے، یعنی وہ کپڑے پہننا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر کیوں نہ خرچ کریں کہ جو کچھ ہمارے پاس رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی جوانی میں دے، اور اسے شوق ہو امیر ہونے کا اور ڈر ہو غریب ہونے کا، اور اس کی استطاعت بھی نہ ہو لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اوروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔